اللہ کا پیغام مومنوں کے نام، اللہ کا پیغام مومنوں کے نام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، پروگرام ہے اے ایمان والو۔ یہ وہی پروگرام ہے جس کو آپ نے بہت پیار دیا ہے، اور اس کے اندر آپ دین اسلام کی اہم ترین باتیں بھی سیکھتے ہیں۔ آج بھی بہت اہم ترین موضوع ہونے والا ہے۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں زکوٰۃ نہ دینے کی وعید۔ زکوٰۃ کسے کہتے ہیں؟ زکوٰۃ نہ دینے کی کیا کیا وعیدیں ہیں؟ کیوں نہیں لوگ زکوٰۃ نکال رہے ہوتے؟ اس طرح کی باتیں بھی انشاءاللہ الکریم ہم جانیں گے، اور اس سے ملنے والے کیا مدنی پھول ہیں وہ بھی آج ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت سنتے ہیں۔ ہمارے نبی، سچے نبی، آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تم جہاں کہیں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھو، کیونکہ تمہارا درود پاک پڑھنا مجھ تک پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیا خوب فرماتے ہیں، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لعل کرامت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ تو آئیے میں اور آپ نیت کر لیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ موضوع ہے زکوٰۃ نہ دینے کی وعید۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیت رکھتا ہوں۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، پارہ 10 سورہ توبہ کی آیت نمبر 34۔ ترجمہ، اور وہ لوگ جو سونا اور چاندی جمع کر رکھتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سناؤ، جس دن وہ مال جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس کے ساتھ ان کی پیشانیوں اور ان کے پہلوؤں اور ان کی پشتوں کو داغا جائے گا، اور کہا جائے گا یہ وہ مال ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کر رکھا تھا، تو اپنے جمع کرنے کا مزہ چکھو۔ اللہ اکبر۔ قرآن کریم میں بھی ہمیں صراحت کے ساتھ ملتا ہے، جو لوگ مال جمع کرتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ایسے لوگوں کے لیے وعیدیں بیان کی گئی ہیں۔ اب آپ تھوڑا غور کریں، ہمارے پاس سونا بھی ہوتا ہے، چاندی بھی ہوتی ہیں، اور وہ مال ہمارے پاس بھی ہوتا ہے جس پر زکوٰۃ ہے۔ ابھی میں زکوٰۃ کے اوپر پوری تفصیلی کلام نہیں کر سکتا، پر میں آپ کو اتنا تو ضرور بتا رہا ہوں، اور اتنا تو بتا سکتا ہوں کہ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، جو مال کو جمع کر کے رکھتے ہیں، ان کے لیے کیا وعیدیں بیان کی گئی ہیں۔ اس پر بھی اگر ہم توجہ رکھ لیں تو ایز اے مومن، ایز اے مسلمان، کبھی وہ نہیں چاہے گا کہ میں جہنم کی آگ میں جاؤں، اللہ پاک مجھ سے ناراض ہو جائے۔ اور مال نکالنے میں کبھی کمی نہیں ہوتی ہے، مال نکالنے سے برکتی ہوتی ہے۔ یاد رکھیے گا، ہر وہ کام جس سے اللہ پاک راضی ہو اس میں برکت ہی برکت ہوتی ہے۔ ہاں، کبھی ہم یہ نہ سوچیں کہ نیکی کریں گے تو آپ کی جو ہے نا وہ کسی چیز میں کمی آ جائے گی، ایسا کبھی نہیں ہوتا ہے۔ زکوٰۃ دینا یہ عبادت ہے، نیکی کا کام ہے، اور نیکی کرنے پر اللہ پاک ثواب بھی عطا فرماتا ہے، ساتھ ساتھ مدد بھی عطا فرماتا ہے۔ اور ایک چیز اور میں بتاتا چلوں آپ کو، زکوٰۃ جب انسان ادا کرتا ہے نا تو اللہ پاک اس کی زکوٰۃ میں برکت عطا فرماتا ہے۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ 3-4 سال پہلے انہوں نے 1 لاکھ کی زکوٰۃ نکالی تھی، تو آج ماشاءاللہ وہ 3-3 لاکھ کی زکوٰۃ نکال رہا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا پتہ ہے آپ کو؟ اللہ پاک ان کے کاروبار میں برکت عطا فرماتا ہے، ان کی رزق میں برکت عطا فرماتا ہے۔ تو کبھی ہمارے ذہن میں یہ نہیں آنا چاہیے کہ میں مال نکالوں تو اس میں کمی آئے گی، کمی نہیں ہے بلکہ اضافہ ہونا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور آیت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور جو لوگ اس چیز میں بخل کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دی ہے، اور وہ ہرگز اسے اپنے لیے اچھا نہ سمجھیں، بلکہ یہ بخل ان کے لیے برا ہے، عنقریب قیامت کے دن ان کے گلوں میں اسی مال کا توق بنا کر ڈال دیا جائے گا جس میں بخل کیا تھا، اور اللہ ہی آسمانوں و زمین کا وارث ہے، اور اللہ تمہارے تمام کاموں سے خبردار ہے۔ جی ہاں، اللہ پاک زمین و آسمان کا وارث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی ہم نے سنی ہیں،
اور ہم قرآن پاک کی آیتیں بھی اور ترجمہ بھی سن رہے ہیں. امید کرتا ہوں کہ آپ کو اتنا تو کم سے کم سیکھنے کو ملا ہوگا کہ ہمیں جو ہے نا زکوٰۃ دینی ہے. دیکھیے بات تو بہت ساری ہیں بیان کرنے کے لیے، بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو ہم ڈسکس کر سکتے ہیں، پر جب کسی بندے کے دل میں خوف الہی ہوتا ہے نا، کسی کے بولنے کا ویٹ نہیں کرتا ہے، کسی کا انتظار نہیں کرتا، وہ تیاری رکھتا ہے کہ اب زکوٰۃ کا ٹائم آ چکا ہے، مجھے زکوٰۃ نکالنی ہے، اب نماز کا ٹائم آ چکا ہے، مجھے نماز پڑھنی ہے، اب قرآن پاک پڑھنے کا ٹائم آ چکا ہے، مجھے قرآن پاک پڑھنا ہے. تو ہمیں ایسا بننا ہے. کیسا بننا ہے کہ ہمارے ذہن میں خود بخود چیزیں آتی رہیں کہ اب موسم چل رہا ہے رمضان کا تو روزے رکھنے ہیں، اب موسم چل رہا ہے زکوٰۃ کا تو مجھے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اب موسم چل رہا ہے قربانی کا تو مجھے جانور ذبح کرنا ہے. اس طرح سے ہمارا ذہن ہونا چاہیے. ایک مومن یہی کرتا ہے. اب آپ فیصلہ کر لیں کہ ہم مومن تو ہیں پر نیکیوں میں ہمارا دل نہیں لگ رہا ہے، زکوٰۃ نکالنے کا ہمارا ذہن نہیں بن رہا ہے. کون سی ایسی چیز ہے جو ہمیں زکوٰۃ نکالنے پہ روک رہی ہے؟ کون سی ایسی بات ہے یا کون سی ایسی صحبت ہمیں مل چکی ہے کہ جو ہمیں نیکیاں نہیں کرنے دے رہی ہے؟ یہ بھی ہمیں غور کرنا ہوگا. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم لوگوں کی خوشی کے لیے اللہ پاک کی نافرمانی کر بیٹھیں. یاد رکھیے گا، اللہ پاک کی نافرمانی اگر ہم نے کی تو ایسا نہ ہو کہ اللہ پاک ہم سے ناراض ہو جائے، جس کی وجہ سے ہم ان تمام نعمتوں سے محروم رہ جائیں. اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. ارشاد فرمایا گیا اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے. جی ہاں، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ بخل کرتے ہیں، مال کے حقوق ادا نہیں کرتے اور اپنی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے. مسلمانوں کو مال جمع کرنے اور اس کے حقوق ادا نہ کرنے سے خوف دلاتے ہوئے فرمایا وہ لوگ جو سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سناؤ. مومنین سے خطاب چل رہا ہے نا ابھی، تو جو مومنین ہیں ان کو ڈر جانا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں بھی جو ہے عذاب کی خوشخبری سنا دی جائے. اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. سونے چاندی سے بہتر خزانہ، جی ہاں، سونے چاندی سے بھی بہتر خزانہ ہے. ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ سونا چاندی سے بہتر خزانہ کون سا ہو سکتا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی، سونے چاندی کا تو یہ حال معلوم ہوا، پھر کون سا مال بہتر ہے؟ صحابہ کرام سوال کر رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کون سا مال بہتر ہے جس کو جمع کیا جائے. سنیے آپ، ارشاد فرمایا، ذکر کرنے والی زبان اور شکر ادا کرنے والا دل اور نیک بیوی جو ایماندار کی اس کے ایمان پر مدد کرے، یعنی پرہیزگار ہو کہ اس کی صحبت سے طاقت اور عبادت کا شوق بڑھے. سبحان اللہ، یہ وہ مال ہے کہ جو چاندی اور سونے سے زیادہ بہتر ہے. کیا کرنا ہے؟ ایسی زبان لے کر آنی ہے جو اللہ پاک کا ذکر کرے، ایسا دل لے کر آنا ہے جو اللہ پاک کی رضا کے لیے تڑپے، اللہ پاک کی عبادت کے لیے دھڑکتا رہے، تڑپتا رہے. ایسا دل چاہیے، اور ایسی بیوی چاہیے کہ جو نیک ہو، پرہیزگار ہو. سبحان اللہ. آئیے سنتے ہیں مال جمع کرنے کا کیا حکم ہے. آپ کہیں یہ نہ سوچیں کہ یہاں تو بات چل رہی ہے کہ ہمیں مال جمع نہیں کرنا ہے. ایسا بالکل نہیں ہے. اسلام نے کبھی یہ نہیں کہا ہے کہ آپ مال جمع نہ کریں. ایک طریقہ کار ہے. وہ طریقہ کار کیا ہے وہ سنتے ہیں. یاد رہے کہ مال جمع کرنا مباح ہے، مذموم نہیں، جب کہ اس کے حقوق ادا کیے جائیں. جی ہاں، مال جمع کرنا یہ مباح ہے، کوئی گناہ نہیں ہے اس کے اندر، پر جب اس کے حقوق ادا کیے جائیں. حقوق کے اوپر بھی اگر گفتگو کی جائے تو ایک ٹائم جائے. مختصر میں آپ کو یہاں عرض کرنا چاہوں گا، جب کسی کے پاس مال جمع ہو جاتا ہے نا تو چند حقوق آتے ہیں. ایک حقوق یہ بھی آتا ہے کہ جب زکوٰۃ فرض ہو جائے تو زکوٰۃ ادا کریں، فطرہ ادا کریں. آپ کی بیوی ہے تو اس کے جو نان و نفقہ ہے وہ آپ کو ادا کرنا ہے. اگر آپ کے بچے ہیں تو ان کی حفاظت کرنی ہے، وہاں مال آپ نے خرچ کرنا ہے. والدین ہیں تو ان کی حفاظت کرنی ہے، وہاں مال خرچ کرنا ہے. ابھی فی الحال یہ چیزیں میرے سامنے آئی ہیں. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں کہ جہاں ہمیں مال کے حقوق کو ادا کرنا ہوتا ہے. آگے چلتے ہیں. اصولی بات کیا ہے؟ اصولی بات ہمیں یاد رکھنی ہے. بتاتے ہیں کہ مال بذات خود نہ برا ہے نہ اچھا ہے، بلکہ ایک امر مباح کے درجے میں ہے. بذات خود جو مال ہے نہ وہ برا ہے نہ اچھا ہے. کیا ہے؟ ایک امر مباح کے درجے میں ہے، یعنی مباح ہے، آپ جمع کر سکتے ہیں، پر حقوق ادا کرنے ہوں گے جس کا حصول اور استعمال انسان کو اچھا اور برا بنا دیتا ہے. پیسہ تو بہت سارا ہے. اب یہ دو چیزیں اس کے اندر ہوتی ہیں کہ پہلی یہ ہوتی ہے کہ ہمارے پاس جو مال ہے ہم اس کا استعمال کہاں کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ بہت سارے اپنے مال کو غلط جگہوں پہ استعمال کر رہے ہوں، تو آپ یاد رکھیے پھر اس کا حقوق آپ نے ادا نہیں کیے ہیں.
اس کی سزا آپ کو ملے گی۔ دوسری چیز، آپ کے پاس مال تو ہے پر آپ مال کہاں خرچ کر رہے ہیں؟ آپ غریبوں کی مدد کر رہے ہیں، اپنے گھر والوں کی حفاظت کر رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، صدقہ فطر دے رہے ہیں، اور بہت ساری چیزیں جو اس کے حقوق میں آتی ہیں وہ کر رہے ہیں، تو بہت اچھا ہے، آپ اچھی جگہ مال خرچ کر رہے ہیں۔ قرآن مجید میں مال کو فضل بھی بیان کیا گیا ہے۔ جی ہاں، مال فضل ہے، خیر ہے۔ کون سی آیت ہے سنتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے، پھر جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اس آیت کریمہ کے اندر جو فضل ہے نا، اس سے مال مراد ہے۔ جی ہاں، اس سے مال مراد ہے، پر دیکھیے آپ قرآن پاک میں کتنی پیاری رہنمائی کی گئی۔ ترجمہ ایک بار اور میں سنا دیتا ہوں آپ کو۔ پھر جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ پہلے نماز پڑھنی ہے، ایسا نہ ہو کہ مال ہی جمع کرنے میں لگ جاؤ، نماز کو چھوڑ دیں۔ جی نہیں، ایسا بالکل نہیں ہو سکتا، ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ پہلے نماز ہے، اس کے بعد مال ہے۔ ایک بڑی پیاری بات مجھے یاد آئی تو میں سوچا آپ کو شیئر کروں۔ ایک مفتی صاحب کی ویڈیو میں دیکھ رہا تھا تو انہوں نے فرمایا تھا کہ آخرت کا جو معاملہ ہے نا وہ حرص و لالچ کے ساتھ کرنا چاہیے۔ آخرت کی جب بھی کوئی بات آ جائے تو حریص ہو جائیں، لالچی ہو جائیں۔ جیسے اگزامپل، آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ اب جو ہے نا صدقہ خیرات کرنے کا ٹائم آ گیا ہے، نیکی کرنے کا ٹائم آ گیا، تو کیا کرنا ہے؟ حریص ہو جائیں، لالچی ہو جائیں کہ مجھے جو ہے نا صدقہ کرنا ہے، مجھے خیرات کرنی ہے۔ اگزامپل میں آپ کو عرض کرتا ہوں، آپ کے علاقے میں مسجد بن رہی ہے نا، تو کیا کرنا ہے کہ مسجد میں سب تو پیسے دے رہے ہیں پر آپ پہل کریں کہ سب سے پہلے میں دوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ آخرت کی بات ہے، یہاں ہمیں حریص ہونا ہے، یہاں ہمیں لالچی ہونا ہے۔ لگ رہا ہے کہ کوئی بچہ عالم بننا ہے، حافظ بننا ہے، تو آپ پیسے دیں اس کو، اس کی حفاظت کریں، اس کا خرچ اٹھائیں۔ کیوں؟ کیونکہ آخرت کا معاملہ ہے، نیکیوں کا معاملہ ہے۔ ہمیں نیکیوں میں اور آخرت کے معاملے میں حریص ہونا ہے، لالچی ہونا ہے۔ دوسری چیز، دنیا کے معاملے میں قناعت کے ساتھ ہمیں چلنا ہے، اس میں حریص نہیں ہونا ہے، اس میں لالچی نہیں ہونا ہے۔ کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ انسان جب دنیاوی مال کمانے کے لیے، دنیا کو کمانے کے لیے حریص اور لالچی ہو جاتا ہے تو وہ دین رسول کو بھول جاتا ہے، وہ شریعت کو بھول جاتا ہے، وہ نیکیوں کو بھول جاتا ہے۔ اسی لیے شریعت نے ہماری یہی رہنمائی کی ہے کہ مال کمائیں پر شریعت کو سامنے رکھیں، مال کمائیں پر اللہ کی رضا کو سامنے رکھیں، مال کمائیں پر اللہ کی نافرمانی نہ کریں، مال کمائیں پر نماز کبھی نہ چھوڑیں۔ اللہ پاک ہم سب کو برکات عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ المختصر میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ جب آپ پر زکوٰۃ فرض ہو جائے تو پلیز زکوٰۃ اپنی ضرور نکالیے گا۔ جن پر زکوٰۃ واجب ہے ان کو ادا کرنا بھی واجب ہے۔ جی ہاں، جن پر واجب نہیں ہے ان کی بات الگ ہے، وہ صدقہ خیرات کر سکتے ہیں۔ مزید اور بھی بہت ساری چیزیں بیان کی جا سکتی ہیں، پر ایک مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے تو صرف اتنا ہی کافی ہے کہ زکوٰۃ دینے کا جو حکم آیا ہے یہ قرآن میں آیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک مومن کبھی یہ نہیں چاہے گا کہ وہ اپنے رب کی نافرمانی کرے، اپنے رب کے حکم کی پاسداری نہ کرے۔ اللہ پاک ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا کمائے پر شریعت کے دائرے میں نیکیاں کرتے رہیں، اللہ پاک کو راضی کرتے رہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو دونوں جہان کی برکت نصیب فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ ملیں گے انشاءاللہ الکریم بہت جلد ایک نیو موضوع کے ساتھ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کا پیغام